اب یہاں پر میں اس حوالے سے تھوڑی نظر بد کے حوالے سے بھی گفتگو کر لیتا ہوں. اس کانٹیکسٹ میں 5 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، اور 5 کی 5 ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں الحمدللہ. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 5739، مسلم میں 5725، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لڑکی کو دم ڈلواؤ، اسے نظر لگی ہے. تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. یعنی وہ چہرے کے آثار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لڑکی کو لگتا ہے نظر لگ گئی ہے، اس کو دم کرواؤ. دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5732 ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں کچھ دم کیا کرتے تھے، کچھ اسی طریقے سے ہم پڑھ کر پھونکا کرتے تھے مختلف مریضوں کی شفا کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر اپنے دم پیش کرو زمانے جاہلیت کے جو اس وقت تم کرتے تھے، اگر ان میں شرک نہ ہو تو ان دموں کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ دم کے لیے قرآن و سنت سے ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دم موجود ہے، قرآن و سنت کے عقائد سے وہ ٹکراتا نہ ہو، چاہے وہ ہندوؤں کے اندر ہو دم، چاہے وہ کرسچنز کے اندر ہو، جیوز کے اندر ہو، شرکیہ کلمات نہ ہو اور کوئی کلمات ہو، تو وہ دم کیا جا سکتا ہے. اور اسی میں ظاہر امپلائڈ ہے یہ بات کہ اگر قرآن حکیم سے بھی کسی نے کوئی ایکسپیرینس کے ذریعے یہ بات سمجھ لی ہے کہ یہ آیت پڑھنے سے اس علاج اس معاملے کا ہو جاتا ہے، چاہے وہ قرآن و سنت میں نہ بھی موجود ہو، ایکسپیرینس کے ذریعے کسی کو یہ بات پتہ چلی ہے، تو اس طرح کے دم کرنے میں بھی شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے اس حدیث کے تحت. اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں اگلی حدیث سے ہو جاتی ہے، اور یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے میں اب اس کو کھول کر بیان کر رہا ہوں اس حوالے سے. یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے. تیسری حدیث صحیح مسلم سے 5731 کے معاملے کو بالکل کھول دے گی. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ زمانے جاہلیت میں بچھوؤں کے ڈسنے کے اوپر دم کیا کرتے تھے. یعنی بچھو ڈس جاتا تھا، دم کرتے تھے، شفا ہو جاتی تھی. شفا تو ہوتی تھی ظاہر ہے. تو ہم اس دم کو جاری رکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دم مجھ پر پڑھو. تو صحابہ اکرام نے وہ دم پڑھا. ظاہر ہے وہ قرآن کی آیت تو کوئی حدیث تو نہیں پڑھی، وہ تو زود جہالیت کا دم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا اس میں کوئی شرکی الفاظ موجود نہیں، تم اس کو کرتے رہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن لائسنس دے دیا. کسی مولوی کا لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں اسی حدیث میں اوپن لائسنس دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو، فائدہ پہنچا سکتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ فائدہ پہنچائے. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث ہے جو ایک سفر کے دوران ایک جو قبیلے کا سردار تھا اس کو جو ہے وہ سانپ نے کاٹ لیا تھا. تو پھر ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ کا پڑھ کر دم اس پر جو ہے وہ پھونکا تھا اور اس کو شفا ہو گئی تھی. پھر اس کے عوض بکریاں بھی اس نے ریسیو کی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بکریاں پہنچی تو آپ نے بھی ان میں سے کھایا تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ اس حوالے سے اگر کوئی دم ڈال کر کوئی اگر نذرانہ بھی وصول کرتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ میں دم ڈالوں گا اور اس کے حوالے سے مجھے کوئی اتنی رقم دے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ تمام چیزیں یہ آج کل جو یہ دم درود پڑھ رہے ہیں جس میں شرکیہ الفاظ موجود ہوتے ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے. اگر سنت کے مطابق کوئی دم پڑے اور اس کے ذریعے اس کو کوئی ذریعہ معاش بھی بنا لیتا ہے اس حوالے سے اور نذرانے وصول کرتا ہے تو یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے یہ سورۃ الفاتحہ کے دم کے حوالے سے. تو یہ جائز ہے اگر اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ کر لی جائے لیکن شرکی الفاظ نہ ہو.